ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معزز سامعین، اس بات پر ہمیں فخر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو جو دین دیا ہے وہ ایک مکمل دین ہے. نبی علیہ الصلاۃ کے طریقے کے مطابق رب العالمین کی بندگی کرنا ہی دین ہے، اور معبودان باطلہ کی نفی، معبودان باطلہ سے نفرت رکھنا یہ دین ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، اعمال، افعال کو دوسروں کے اقوال، اعمال، افعال پر، اور نبی علیہ السلام کی محبت کو دوسروں کی محبت پر ترجیح دینا، مقدم کرنا یہ دین ہے. اور اپنی من مرضی سے، اپنے خواہشات کے مطابق ایام کو، دینوں کو، مہینوں کو کسی خاص عبادت کے لیے مقرر کیے بغیر شریعت نے مجھے اور آپ کو نیکیاں کرنے کا جو طریقہ بتایا ہے، اس کے مطابق نیکیوں کو انجام دینا، شریعت مطہرہ پر جمے رہنا ہی اصل دین ہے. اب جو چیزیں دین کا حصہ نہیں ہے، ان چیزوں کو اپنانا، ان چیزوں پر عمل کرنا اور ان چیزوں کی دعوت دینا، یہ شریعت مطہرہ سے روگردانی ہے. اب جس مہینے سے ہم گزر رہے ہیں یہ ربیع الثانی ہے، اور آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ربیع الثانی کی 11ویں تاریخ کو شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کے نام سے جو کھانا پکایا جاتا ہے وہ 11ویں شریف کے نام سے مشہور ہے. اب یہ 11ویں شریف کیا ہے، لوگ اس کو کیوں مناتے ہیں، لوگ اس پر کیوں عمل کرتے ہیں، اس 11ویں شریف کی حقیقت کیا ہے؟ اگر ایک لفظ میں بات کہوں تو یہ 11ویں شریف کی حقیقت ہی یہ ہے کہ ایک بدعت ہے. یہ غیروں کی نقالی میں اپنائی جانے والی ایک چیز ہے، اور اس بدعت کو ہم بر صغیر میں دیکھتے ہیں کہ لنگر کے لنگر، اختلاط مرد و زن، پھر رب کے حدود کو توڑنا، عورتوں کا بے پردگی کا اظہار کرنا، اور اس چیز کو ایصال ثواب کا نام دینا، اور مغالطے سے کام کرتے ہوئے دین کا حصہ اس کو سمجھ کر ثواب کی نیت سے کرنا، اس کی شریعت میں کوئی حیثیت نہیں ہے. اگر اس عمل کو 11ویں شریف کو شرعی کوئی حیثیت حاصل ہوتی تو سلف صالحین کے یہاں اس کا خوب اہتمام ہوتا.
اور یہ عمل رب العالمین کی خوشنودی اور رضا کا باعث ہوتی تو سلف صالحین اس کا اہتمام ضرور کرتے۔ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ کوئی بھی عمل قبول ہونے کے لیے 2 شرطوں کا ہونا ضروری ہے۔ وہ عمل نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق ہو، اور جو عمل میں اور آپ انجام دے رہے ہیں وہ عمل رب العالمین کے لیے خالص ہونا چاہیے۔ اور جو 11ویں شریف کے نام پر جو نیاز دیا جاتا ہے، اس کا کیا مقصد ہوتا ہے، کیوں لوگ اس کو اپناتے ہیں، اس حقیقت کو جاننا ضروری ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی خوشنودی کے لیے اس 11ویں شریف کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اگر لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر ہم اس 11ویں شریف کا اہتمام کریں گے تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ ہم سے خوش ہوں گے اور سال بھر ہم پر کرم فرمائیں گے، مال و اولاد، جان اہل و عیال پر کیا ہے کی حفاظت فرمائیں گے۔ اور اس سے بڑھ کر کے بھی آج لوگوں کے قدم آگے بڑھ چکے ہیں۔ لوگوں کے عقائد میں اتنی خطرناک تباہی آ چکی ہے، اللہ کی پناہ۔ لوگ اس بات کا بھی اعتقاد رکھتے ہیں کہ کائنات میں تصرف، یا پھر یا غوث العظم المدد کے نعرے، بھائیوں یہ تمام چیزیں شرک ہے۔ کائنات میں تصرف صرف یہ اللہ کا حق ہے۔ ہر طرح کے نقصان و نفع کا جو مالک ہے وہ صرف رب العالمین ہے۔ قرآن مجید میں رب العالمین نے جگہ جگہ پر اس بات کی وضاحت کی ہے کہ وہ اکیلا ہے، وہ تنہا ہے، وہی نفع و نقصان کا مالک ہے، وہی غیب کو جاننے والا ہے، وہی ہر ظاہر باطن کو جاننے والا ہے۔ رب العالمین نے کہا عالم الغیب والشہادۃ فتعالی عما یشرکون، وہ اللہ غیب اور ظاہر کو جاننے والا ہے اور وہ لوگوں کے شرک سے بلند و بالا ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں یہ 11ویں شریف کی جو حقیقت ہے، ایصال ثواب کے نام پر اس کو پھیلانا، اس کو عام کرنا، یہ بدعقیدگی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ 11ویں شریف کے نام پر دیگیں چڑھانا، طرح طرح کے پکوان پکانا، جلوس نکالنا، یا پھر بغداد کی طرف منہ کر کے شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی نام کے صلاۃ غوثیہ پڑھنا یا جلوس نکالنا، یہ ایصال ثواب نہیں ہے۔ بھائیوں حقیقت کو جانیں، حقیقت کو سمجھے۔ اندھاپن ہو کر کے کسی بھی چیز پر عمل مت کریں، یہ آپ کی تباہی کے لیے کافی ہو جائے گا۔ 11ویں شریف کی حقیقت کچھ نہیں ہے، یہ ایک بدعت ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی جو شخصیت ہے وہ بڑی مسلم شخصیت ہے۔ آپ کتاب و سنت کے علم بردار تھے، لیکن ان کے نام سے کیا کچھ نہیں کیا جا رہا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ 6 صدی ہجری میں وفات پاتے ہیں۔ ان سے پہلے کئی صدیاں گزر چکی ہے، ان کے بعد میں کئی صدیاں گزر چکی ہے، لیکن یہ 11ویں شریف کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ کسی علاقے میں 11ویں شریف کا تصور تک نہیں تھا۔ آپ اس چیز کو مانتے ہیں کہ یہ جو نظر و نیاز ہے یہ عبادت ہے، اور عبادت کس کے لیے انجام دی جاتی ہے؟ یہ اللہ کے لیے انجام دی جاتی ہے۔ اب جو عبادت اللہ کو چھوڑ کر کے کسی مخلوق کے لیے انجام دی جائے، کیا وہ میرے اور آپ کے لیے حلال ہے؟ وہ حرام ہے، سب سے بڑا شرک ہے۔ اور جو یہ غیر اللہ کے لیے جو نظریں وغیرہ چڑھاتے ہیں، اس کے حرام اور باطل ہونے کی کئی وجوہات ہے۔ سب سے پہلے وجہ یہی ہے کہ یہ قبروں کے چڑھاوے یہ مخلوق کی نظریں ہیں، اور مخلوق کی جو نظریں ہیں وہ ناجائز حرام ہے۔ اور اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ جس کے لیے جو نظر و نیاز چڑھایا جا رہا ہے یہ مردے ہے، اور مردے کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتے ہیں۔
اور اس کی تیسری وجہ یہ ہے کہ جو شخص نظر چڑھا رہا ہے، نیاز کر رہا ہے، جس شخص کے لیے اس کا یہ عقیدہ رہتا ہے کہ وہ کائنات میں تصرف کرنے کا اختیار رکھتا ہے، ایسا عقیدہ رکھ کر کے نظر و نیاز کرنا یہ کفر کو دعوت دینا ہے، جو سب سے خطرناک چیز ہے۔ اس چیز کو جاننا اور سمجھنا چاہیے۔ اور میرے بھائیوں، یہ بات آپ اپنے دماغ میں ہمیشہ رکھیں، اس طرح کی جو محفلیں ہیں، اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہے، ان سے اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو ہمیشہ بچائے رکھنا چاہیے۔ کیونکہ اس کی خطرناکی اور تباہی دیکھیں، جو اعتماد، جو توکل رب العالمین پر ہونا چاہیے، رب العالمین سے توکل، اعتماد اس ہٹا کر کے ولیوں کی طرف مکمل طور پر توجہ اس طرح سے کی جاتی ہے کہ وہی کیا ہے، مختار کل ہے، وہی سب کچھ کرنے والے ہیں۔ انہی سے فریاد رسی کی جائے، انہی کا دامن پکڑا جائے، اگر ان کو خوش کریں گے تو دنیا و آخرت کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ یہ سراسر ایمان کی بربادی ہے۔ اور 11ویں شریف کے نام پر یہ قوالوں کے شرکیہ کلام پڑھنا یا محفلیں سجانا یا پھر من گھڑت موضوع روایتوں کو گھڑنا، جھوٹے قصے کہانیاں بتانا اور مصنوعی بناوٹی باتوں کی نسبت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی طرف کرنا اور ان کا درجہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھا دینا، یہ سب باتیں ایمان کی منافی ہے۔ یہ ایمان اور عقیدے کو تباہ و برباد کرنے کے لیے کافی ہے۔ یہ کوئی اچھی چیزیں نہیں ہیں، یہ بیکار چیزیں ہیں، اور آپ ایسی چیزوں کو اپنا کر کے آخرت کی تباہی و بربادی اپنے حصے میں لے رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا نا، کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ بھائیوں، یہ کوئی معمولی بدعات نہیں ہے۔ ان بدعات سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا چاہیے اور اپنے گھر والوں کو بھی بچائے رکھنا چاہیے۔ اور میں آپ کو منہج کتاب و سنت کا ایک چھوٹا سا ادنا سا خادم اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ آپ صحیح کیا ہے، حقیقت کیا ہے، اس کو جاننے کی کوشش کریں۔ اور جب آپ جاننے کی کوشش کریں گے، کوئی شخص جب قلب، دل اور شرح صدر کے ساتھ دین اور صحیح عقیدے کو، صحیح منہج کو مان لیتا ہے تو اس کو معلوم ہو جاتا ہے کہ منہج اہل حدیث کا نام جو ہے وہ کتاب و سنت کی آبیاری ہے۔ کتاب و سنت کی دعوت دینا، سلف صالحین کی منہج کی نشر و اشاعت کرنے کا نام ہی منہج اہل حدیث ہے۔ جب وہ شخص اس بات کو مان لیتا ہے، مان جاتا ہے، تو پھر اس پر عمل کرنے کے لیے وہ مضبوط ہو جاتا ہے، اور پھر یہی فکر، یہی جذبہ اس کو کھائے جاتا ہے کہ وہ اسی حق کی، منہج حق کی ہی نشر و اشاعت کرے، اسی کی دعوت لوگوں کو دے اور اس دعوت سے لوگوں کو جوڑے۔ اور جب انسان صراط مستقیم پر چلنے کی ٹھان لیتا ہے تو اس کے لیے بڑی آسانی پیدا ہوتی ہے۔ اور جو انسان حقیقت کیا ہے، صراط مستقیم کا راستہ کیا ہے، جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتا ہے، ان جیسے خرافات میں پڑا رہتا ہے، تو کہاں سے اس کو توفیق ملتی ہے؟ اب بعض لوگ یہ بھی پیش کرتے ہیں کہ بھائی 11ویں شریف میں کھانے میں کیا حرج ہے، کوئی حرج نہیں ہے، کھا لینے میں کیا ہے۔ نہ میرے بھائیوں، یہ بڑی غلطی ہے، بہت خطرناک غلطی ہے۔ بھلے ہی اس جانور پر رب العالمین کا نام لیا جا رہا ہے، لیکن دل کہاں مچل رہا ہے، دل کس خوف کے جال میں پھنسا ہوا ہے۔ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر یہ ہم 11ویں شریف نہیں کریں گے تو جان کا خطرہ ہے۔ کیونکہ ہم نے شیخ عبد القادر جیلانی کی وفات کے نام پر 11ویں شریف نہیں منائی ہے۔ مقصود کیا ہے؟ دل کس کو خوش کرنا چاہتا ہے؟ اللہ کو نہیں،
بلکہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کو خوش کرنا چاہتا ہے، تو اس طرح کے کھانے اور ایسی محفلوں میں، ایسی دعوتوں میں شرکت کرنا بھی بڑی خطرناک بات ہے۔ تو یہ مختصر طور پر میں نے کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے پیش کی ہے۔ ہر بدعت گمراہی ہوتی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے، اسی لیے میرے بھائیوں ان جیسے بدعات جو ہمیں معمولی لگتے ہیں، ایک ٹائم کھا لیے تو کیا ہو جائے گا، نہ میرے بھائیوں یہ بڑی خطرناک ہے۔ صحیح عقیدے کو جان کر کے صحیح عقیدے پر چلنے والے بن جائے، اور کتاب و سنت کا جو صحیح پلیٹ فارم ہے، سلف صالحین کی جو فہم ہے، صحابہ کرام نے جیسے کتاب و سنت کو سمجھا ہے ویسے ہی کتاب و سنت کو سمجھ کر کے عمل کرنے والے بن جائے۔ اسی میں عافیت ہے، اسی میں بھلائی ہے، اسی میں خیر و برکت ہے۔ اگر ہم کتاب و سنت پر چلنے والے بن جائیں گے، یقیناً ہم کامیابی کے راستے پر چل رہے ہیں۔ دنیا ہمیں ٹھکراتی ہے، دنیا ہمیں برا بھلا بولتی ہے، بولنے دیجئے، کہنے دیجئے، لیکن حقیقت کا جو راستہ ہے، حق کا جو راستہ ہے، وہ کتاب و سنت، اور کتاب و سنت کو صحابہ کرام کے فہم سے سمجھنا، یہی حق کا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حق کے راستے پر چلنے والا بنائے، اور ان جیسے بدعات سے اللہ تعالیٰ میری اور تمامی حضرات کی حفاظت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔